السلام علیکم معزز سامعین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر کے ناول جنت کے پتے کی 11ویں قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ گہری نیند میں تھی، سیاہ گھپ اندھیرے میں، جب دور ایک چیختی ہوئی آواز نے سماعت کو چیرا۔ اندھیرے میں دراڑ پڑی، دور سے آتی آواز قریب ہوتی گئی۔ اس نے پلکیں جدا کرنی چاہیں تو جیسے ان پہ بہت بوجھ تھا۔ وہ مشکل آنکھیں کھلیں تو چند لمحے اسے حواس بحال کرنے میں لگے۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ روم میں پرسکون سی تاریکی چھائی تھی۔ کونے میں مدھم سا نائٹ بلب جل رہا تھا۔ ڈی جے، ٹالی اور چیری اپنے اپنے بستروں میں کمبل ڈالے سو رہی تھیں۔ دیوار پہ اویساں بڑے کلاک کی چمکتی سوئیاں رات کے 1 بجنے کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ چنگھاڑتی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اس نے نیند سے بوجھل ہوا، سر دائیں جانب گھمایا، کوہنی کے بل ذرا اوپر ہوئی، تکیے تلے ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا۔ اس کا ترکی والا موبائل بج کر اسی پل خاموش ہوا تھا۔ 2 مسڈ کالز۔ اس نے تفصیل کھولی تو چمکتی اسکرین سے آنکھیں پل بھر کو چندے آئیں۔ حیا نے پل کے سکیڑے ہاتھ سے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان موبائل، 7 بریکٹ میں 2 کا ہندسہ تھا۔ حیا نے اسکرین کے کونے پہ لکھے ٹائم کو دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ یہاں 1 بجا تو پاکستان میں 3 بجے ہوں گے۔ آدھی رات کو آنے والا فون اور مہمان کبھی اچھی خبر نہیں لاتے، اور نہ ریسیو کر سکنے والے کال اس برچی کی مانند ہوتی ہے جو کوئی گھونپ کر نکالنا بھول گیا ہو۔ اس کی ساری نیند اور سستی پل بھر میں بھاگ گئی تھی۔ تایا اس وقت کیوں کال کر رہے تھے؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ اماں، ابا، روہیل سب ٹھیک تو ہیں؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ وہ تڑپ کر واپسی کال ملانے لگی۔ پھر یاد آیا کہ اس میں بیلنس نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنے پاکستانی موبائل کو دیکھا جو تکیے کے اس طرف رکھا تھا۔ اس میں بھی بیلنس ختم ہو چکا تھا، بلکہ اس فون میں تو ترکی آنے کے بعد بیلنس ڈلوایا ہی نہیں تھا۔ اس نے کمبل پھینکا اور سیڑھیاں پلانگ کر نیچے اتری۔ وہ اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، گلابی چیک والا ٹراؤزر اور کھلا لمبا کرتا۔ ڈی جے موبائل دو اپنا۔ اس نے ڈی جے کے بنک پر چڑھ کر اس کو جھنجھوڑا۔ وہ بمشکل ہلی۔ نیند مت خراب کرو میری، سیدھی جہنم میں جاؤ گی تم۔ بند آنکھوں سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی۔ اس کا موبائل وہیں تکیے کے ساتھ رکھا تھا۔ حیا نے موبائل جھپٹا اور نیچے اتری۔ ٹالی کے بنک کی کرسی کھینچ کر بیٹھی اور اپنے موبائل سے تایا کا نمبر دیکھ کر ڈی جے کو فون ملانے لگی۔ ڈی جے کے فون پہ ملانے لگی۔ فون نمبرز حیا کو کبھی یاد نہیں رہے تھے۔ نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد وہ مشینی نسوانی آواز ترک میں کچھ بکنے لگی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ڈی جے کا بیلنس بھی ختم ہو چکا ہے۔ اس نے جھنجھلا کر فون کان سے ہٹایا۔ یورپی یونین کا سارا اسکالرشپ استقلال اسٹریٹ اور جواہر میں شاپنگ پہ اڑا دینے والیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ اس پل فون پھر سے بجا۔ تایا فرقان کالنگ۔ اس نے جھٹ سے کال اٹھائی۔ ہیلو حیا، تمہارے پاس اس نمبر کے علاوہ کون سا دوسرا نمبر ہے؟ وہ تایا فرقان ہی تھے اور اتنے غصے سے بولے تھے کہ وہ کانپ گئی۔ جی کیا؟ حیا میرے ساتھ بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ تمہارے پاس دوسرا کوئی نمبر ہے؟ وہ نیند سے جاگی تھی اور کبھی بھی اتنی حاضر دماغ نہیں رہی تھی، مگر ساری بات سمجھنے میں اسے لمحہ لگا تھا۔ ارم پکڑی گئی تھی۔ ارم آدھی رات کو کسی سے فون پہ بات کرتی پکڑی گئی تھی۔ نہیں تایا ابا، میرے پاس یہی ایک نمبر ہے اور دوسرا یو فون کا جو آپ کے پاس آلریڈی ہے۔ تمہارے پاس موبلنگ کا کوئی نمبر نہیں ہے؟ نہیں تایا ابا، آپ بے شک ابا سے پوچھ لیں، یہ نمبر ان کے نام ہے اور میں نے دوسرا نمبر رکھ کر کیا کرنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ اس نے گہری سانس لے کر موبائل کان سے ہٹایا اور دوسرے ہاتھ سے چہرے پہ آئے بال سمیٹ کر پیچھے کیے تو ارم فرقان اصغر پکڑی گئی تھی۔ میری ارم بھی تو ہے، مجال ہے جو بنا سر ڈھکے کبھی گھر سے نکلی ہو۔ وہ ارم کے لیے متاسف بھی تھی اور فکر مند بھی، مگر دور اندر دل کے اس پوشیدہ خانے میں
जो कोई शख्स दुनिया को नहीं दिखाता, उससे थोड़ी सी कमीने से खुशी भी हुई थी। बहुत अच्छा हुआ ताया अब्बा, उस दौर के खाने में किसी ने कहा था। अब तो आपको भी मालूम हो गया कि दूसरों की बेटियों पे उंगलियां उठाने वाले लोगों के अपने घरों पे वो उंगलियां लौट कर आती हैं। बहुत अच्छा हुआ ताया अब्बा। सुबह सवेरे उठते ही वो उसी कुर्ते ट्राउज़र पे एक ढीला सा स्वेटर पहने और शाल लपेट कर दिया स्टोर आ गई। बाल उसने अब कैचर में बांध लिए थे। वो अपने गुलाबी कैंची चप्पल पहन लिए थे। स्टोर से उसने कार्ड खरीदा, चार्ज किया और मोबाइल पे अम्मा का नंबर मिलाया। बाहर कैफ़े के बरामदे में बिछी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। वहाँ फासले फासले पे गोल मेज़ों के गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। स्टूडेंट्स सुबह सुबह इधर नाश्ता करने आते थे। सामने स्पॉन्जी का खूबसूरत फुआरा नस्ब था, गोल चक्कर में मुकीद फुआरा, जिसकी पानी की धार बहुत ऊपर जाकर नीचे गिरती थी। इतनी सुबह सुबह फ़ोन कैसे किया? खैरियत? फातिमा ज़रा फिक्रमंद हो गई। तो क्या मैं आपको ऐसे याद नहीं कर सकती? वो आरामदेह अंदाज में टेक लगाकर टांग पे टांग रखती ज़रा खुफकी से बोली। हमारी पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स हमें अमूमन मिस्ड बेल दिया करती हैं या फिर किसी एसएमएस वेबसाइट से मुफ्त का एसएमएस करके कॉल करने का कहती हैं, तो हम बैक कॉल करते हैं। इसलिए अगर वो इतनी सुबह खुद फ़ोन करेंगी तो हैरत तो होगी ना। बस अम्मा, गुर्बत ही इतनी है, क्या करें? वो कैंची चप्पलों में मुकीद पैर झुलाते हंस कर बोली। हाँ, यूरोपीय यूनियन ने वो हज़ारों यूरोस का स्कॉलरशिप तो किसी और को दिया था ना। फातिमा की तशवीश ख़त्म हुई। वो उसके अंदाज में बात कर रही थी। वो तो रेनी डेज के लिए संभाल के रखे हैं। कौन से रेनी डेज? स्प्रिंग ब्रेक अम्मा, और यहाँ स्प्रिंग ब्रेक के दिनों में खूब बारिश होती है, इसलिए मैं और डीजे स्प्रिंग ब्रेक में पूरा तुर्की घूमने का सोच रहे हैं। और लगता है आजकल आप साइमा ताई की कंपनी में रह रही हैं। सुबह सुबह ही इतना तंज किए जा रही हैं। अच्छा सब छोड़ें, ये बताएं घर में सब खैरियत है ना? हाँ सब ठीक है। ताया फुरकान की तरफ भी? उसने हाथ से वेटर को इशारा किया। वो करीब आया तो उसने मेन्यू कार्ड पे बने डोनट पे उंगली रखी, फिर उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया तो वो समझ कर वापस चला गया। हाँ क्यों? किसी ने कुछ कहा है? नहीं, मगर रात ताया का फ़ोन आया था। अच्छा, आप जाकर उनसे कह मत आइएगा। लो, मैं क्यों कहूँगी? फातिमा उल्टा खफा हुई, मगर वो जानती थी कि माँओं का भरोसा नहीं होता। लाख कहो कि ना बताइएगा, फिर भी अपने अगले पिछले हिसाब चुकाते वक्त किसी न किसी मौके पे इस बात को इस्तेमाल कर ही लेती हैं। मगर एक अच्छी बेटी की तरह से वो पूरी बात माँ की गोश्त गुजार किए बगैर डोनट्स कहाँ हजम होने थे। सो सारी बात दोहरा दी, बस इरम का मैसेज पढ़ने वाला किस्सा गोल कर गई। अच्छा, पता नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता चला। वो कुछ देर उसी बात पे तबसरा करती रहीं, फिर एकदम याद आने पे बोली। लो, मैं बताना भूल गई, महविश की शादी तय हो गई है। उन्होंने जाहिद चचा की बेटी का नाम लिया, जिसकी निस्बत काफ़ी अरसे से अपने मामूजात से तय थी। अच्छा, कब? उसी खुशगवार हैरत हुई। तुर्की आते वक्त सुना था कि अप्रैल की कोई तारीख रखेंगे, मगर उसे भूल गया था। हफ्ता हो गया है रखे हुए, जब भी बात होती है बताना भूल जाती हूँ। फिर उन्होंने जो तारीख बताई वह अप्रैल में उनके स्प्रिंग ब्रेक के दरमियान आती थी। तब तो डीजे और मैं अजीम सल्तनत तुर्किया के सैर कर रहे होंगे। स्पेन को बुलाया तो है, मगर कह रही थी कि सिकंदर भाई की तबीयत आजकल ख़राब रहती है तो वो नहीं आ सकेगी। मैंने कहा जहान को भेज दो। अच्छा है, साथ हया भी आ जाएगी, दोनों शादी अटेंड कर लेंगे। मगर वो कह रही थी कि मुश्किल है। उसने फ़ोन को कान से हटाकर घूरा और फिर हंस दी। अम्मा भी कभी कभी लतीफ़े सुनाती हैं। वो इंतहाई गैर रोमांटिक सी माँ। बेटा कहाँ मानते ऐसे रोमांटिक ट्रिप के लिए। उसने झर झटक कर मोबाइल कान से लगाया। फातिमा कह रही थी, एक तो तुम्हारी फूफू भी कभी बात नहीं करती। बिल्कुल, उसने तायीद की। वेटर ने चॉकलेट और रंग बिरंगे दानों से सजे दो डोनट्स प्लेट पे मेज़ पर रखे तो वो अलविदाई कलमात कहने लगी। इरम के मुतालिक मज़ीद जानने की फ़िलहाल उसे तलब नहीं थी। बियुकदा, फिर बियुकदा। उस रोज़ वो शाम में जल्दी सो गई थी। सो ईशा के बाद आँख खुली, कुछ देर पढ़ती रही, फिर रोहेल से स्काइप पे घंटा भर बातें की।
اور اسے ترکی کا سفر نامہ سنا کر خوب بور کیا، اور اب بھوک لگی تو کچن میں آئی۔ ڈی جے نے آلو مٹر پکایا تھا، جو سالن کم اور کوئی گدلا پانی زیادہ لگ رہا تھا، جس میں مٹر، آلو اور پیاز تیر رہے تھے۔ وہ ناک چڑھاتے ہوئے اس ملغوبے کو گرم کرنے کے لیے پلیٹ میں ڈال رہی تھی کہ ڈی جے نے پیچھے سے آ کر بتایا اس نے ہالے اور انجم باجی کے ساتھ پیو کدہ جانے کا پروگرام بنا لیا، اور کل صبح 6 بجے کی گورسل شٹل پکڑنی ہے۔ بیو کدہ، پھر بیو کدہ۔ فومن کا دروازہ بند کرتی چونک کر پلٹی، پل بھر میں اس کی آنکھوں میں ناگواری سمٹ آئی تھی۔ ہالے اور انجم باجی نے پروگرام بنا کر مجھ سے پوچھا تو میں نے ہاں میں بھر لی۔ پانی کی بوتل کو کھڑے کھڑے منہ سے لگاتے ہوئے ڈی جے نے شانے اچکائے، اور یقیناً میری طرف سے بھی بھر لی ہوگی۔ بالکل، میں کوئی نہیں جا رہی بیو کدہ، میری طرف سے انجم باجی کو انکار کر دو۔ وہ پلٹ کر چیزیں اٹھا پٹک کرنے لگی، انداز میں واضح چنچلاہٹ تھی۔ کیوں؟ اتنا تو خوبصورت جزیرہ ہے، مجھے نہیں جانا ادھر، بس کہہ دیا نا۔ وہ ریفریجریٹر کا اوپر والا فریزر کھولے چند پیکٹ ادھر ادھر کرنے لگی۔ بالوں کا ڈھیلا جوڑا اس کی گردن کی پشت میں اب جھول رہا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ عبد الرحمن پاشا کا جزیرہ ہے، اور میں اس آدمی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے روٹیوں کا پیکٹ نکال کر فریزر کا دروازہ زور سے بند کیا، پیکٹ میز پہ رکھا، جمی ہوئی 2 روٹیاں نکالیں اور پلیٹ میں رکھیں۔ ان میدے کی بنی ترک روٹیوں کا نام انہیں معلوم نہیں تھا، بس دیا اسٹور پہ وہ فریزر میں نظر آئی تھیں، اور اتنی سمجھ تو انہیں تھی کہ انہیں مائکرو ویو میں گرم کر کے کھاتے ہیں۔ تب سے یہ وہی روٹیاں کھا رہی تھیں۔ نیجی اس کی روٹی اوون میں رکھنے تک سکتے سے باہر آ چکی تھی۔ عبد الرحمن پاشا، وہ جس کا ذکر ہماری ہوسٹ آنٹی نے کیا تھا؟ ہاں، وہی کرمنل اسمگلر۔ مگر اس کا کیا ذکر؟ حالے نے کہا تھا کہ حالے کو چھوڑو، میں سب بتاتی ہوں، پہلے کیچپ لاؤ، پھر انجم باجی کو کال کر کے پروگرام کینسل کرو۔ کھانا کھا کر وہ دونوں باہر آ گئیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، دونوں نے اونی سویٹر پہن رکھے تھے۔ وہ روم سے بلاک سے نکل کر باتیں کرتے سبزار پہ چلتی گئیں۔ پہلے ٹیچر نے انجم باجی کو فون کر کے معذرت کی، اور جب اسے لگا کہ وہ ذرا ناراض ہو گئی ہیں کیونکہ ان دونوں نے خاصی پاکستانی حرکت کی تھی، اور ترکی میں کمٹمنٹ توڑنا بہت برا سمجھا جاتا تھا، سو اس پاکستانی حرکت کو سنبھالنے کے لیے حیا نے فون لے لیا اور انہیں بتایا کہ اس کی پھپھو نے کل اسے اور اس کی فرینڈز کو اپنے گھر انوائٹ کیا ہے، سو انجم باجی اس کی دعوت قبول کر کے ان کے ساتھ چلیں۔ بیو کدہ پھر کسی روز چلے جائیں گے۔ یوں انجم باجی مان گئیں، اور اب وہ دونوں چلتے چلتے دیا اسٹور کے سامنے والے فوارے کی منڈیر پہ آ بیٹھیں۔ فوارے کا پانی چھینٹے اڑاتا ہوا نیچے گر رہا تھا، اور اس پانی میں بنتے میچتے بلبلوں کو دیکھتے ہوئے حیا نے ساری کہانی الف تئیے اس کو سنا ڈالی۔ ڈی جی کتنی دیر چپ بیٹھی رہی، پھر آہستہ آہستہ سوچ کر کہنے لگی، تو وہ پنکی میجر احمد تھا جو میں مارکیٹ میں ملا تھا؟ بالکل، اور ڈولی اصلی خواجہ سرا تھا؟ شاید، وہ ان کا پرانا ملازم ہے۔ اور تم منہ اٹھا کر اس کے گھر پہ چلی گئی؟ منہ اٹھا کر کیا، میرا پاسپورٹ تھا اس پرس میں، اور اچھا ہی ہوا، ساری بات تو کلیئر ہو گئی۔ وہ اپنی غلطی مانتی، یہ ناممکن تھا، مگر تم نے اسے فون کر کے بہت غلطی کی، تو بھگت رہی ہوں نا وہ غلطی۔ اس ظالم شخص نے یہ نہیں سوچا کہ جہان کے پاس اس ریسٹورنٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اس نے اسی کو ایسے تباہ و برباد کر دیا۔ اب یقیناً وہ اس کی لینڈ لیڈی کو شے دے گا کہ وہ ریسٹورنٹ واپس لے لے۔ وہ سخت نادم تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تم سے واقعی محبت کرتا ہے؟ کسی کو اذیت پہنچانا محبت نہیں ہوتی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی اس بات کے ہر پہلو سے ڈسکس کرتی رہیں، پھر ڈی جے نے ہاتھ اٹھا کر حتمی انداز میں کہا، ایک بات تو طے ہے، اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، اب وہ تمہارے پیچھے نہیں آئے گا۔ وہ سر ہلا کر اٹھ گئی۔ رات بہت بیت چکی تھی، اب ان کے پاس واپس جانا تھا۔ سبزار پہ چلتے روم بلاک کی طرف بڑھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے مسئلے کسی کو بتانے سے وہ حل نہیں ہوتے۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسرے کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں بتانے سے کم ہو سکتی ہیں، ختم نہیں، جیسے اس کی پریشانی ابھی تک اس کے ساتھ تھی۔
क्लास रूम की खिड़कियों से सूरज की रोशनी छन कर अंदर आ रही थी। सुबह की नम हवा बार बार शीशों से टकरा कर पलट जाती। जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रोफेसर अपने मखसूस अंदाज में लेक्चर ले रहे थे। उसके साथ बैठी डीजे बज़ाहिर बहुत तवज्जो से लेक्चर सुनती रजिस्टर पर लिख रही थी। वो हर चंद लफ्ज़ लिख कर सर उठाकर प्रोफेसर को देखती, ज़रा गौर से उनके अगले अल्फाज सुनती और फिर समझ कर सर हिलाती और दोबारा लिखने लग जाती। हया ने एक निगाह उसके रजिस्टर पर डाली। वहाँ उसका चलता कलम लिख रहा था, तुम लोगों का स्प्रिंग ब्रेक का क्या प्रोग्राम है, किधर जाओगे और कौन कौन तुम्हारे साथ जा रहा है। आखिरी लफ्ज़ लिख कर उसने गर्दन सीधी करके पूरे एतमाद से प्रोफेसर को देखते हुए रजिस्टर दाएं जानिब बैठे मोतसिम को पास कर दिया। ये उनकी और फ़लस्तीनियों की वाहिद मुश्तरका क्लास थी। मोतसिम ने एक निगाह खुले रजिस्टर पर डाली और फिर सर झुकाकर कुछ लिखने लगा। जब रजिस्टर वापस मिला तो उस पर अंग्रेज़ी में लिखा था, हम टर्की के टूर पे जा रहे हैं, 7 दिन में 7 शहर, हम पांचों और टाली। और तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है। उफ, फिर ये टाली। डीजे कोफत से जवाब लिखने लगी, हम भी 7 दिनों में 7 शहर घूमने का सोच रहे हैं। उसने रजिस्टर आगे पास कर दिया और फिर ज़रा टेक लगाकर बैठ गई। मोतसिम अब सफ़े पे चंद अल्फाज घसीट रहा था, तो हमारे साथ चलो ना, तुम लोगों को कब निकलना है। पहली छुट्टी वाले दिन, मोतसिम ने अपना प्रोग्राम बताया। हमने दूसरी छुट्टी पे निकलना है, सो तुम्हारे साथ मुश्किल होगा, चलो फिर छुट्टियों के बाद मिलेंगे। नो प्रॉब्लम। साथ में मोतसिम ने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया। हयात दांत पे दांत जमाए बमुश्किल जमाई रोकने की सही कर रही थी। उसे इस क्लास से ज़्यादा बोरिंग कोई क्लास नहीं लगती थी। दफ्तन मोतसिम ने रजिस्टर डीजे की जानिब बढ़ाया तो उस पर लिखे अल्फाज को पढ़कर डीजे ने रजिस्टर हया के सामने रख दिया। हया ने ज़रा सी गर्दन झुका कर देखा। ऊपर उसने अंग्रेज़ी में लिखा था, ट्रांसलेट इन उर्दू प्लीज़। उसके नीचे अरबी अबारत लिखी थी, कैफा हालिका। हया ने कलम उंगलियों के दरमियान पकड़ा और उर्दू हिजों में लिखा, आपका क्या हाल है, और रजिस्टर वापस कर दिया। मोतसिम और हुसैन को आजकल डीजे से उर्दू अल्फाज सीखने का शौक़ चढ़ा हुआ था। उस क्लास में वो यूँ सारा वक्त अरबी अल्फाज लिख लिख कर उनको देते थे। चंद लम्हों बाद उसने फिर सफ़ा हया के सामने किया। अब कि उस पर लिखा था, हाली बखैर। हया ने जैसे चिढ़कर नीचे लिखा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी खैरियत ठीक चाहती हूँ। इतना लंबा क्यों लिखा। डीजे ने हैरत से सरगोशी की। अगर छोटा लिखती तो ये फ़ौरन ही उसे सीख कर मुझसे आज की तारीख में पूरी फिरोजुल लगात लिखवाता। अब अच्छा है ना, पूरा दिन ठीक पढ़ने में गुजार देगा और मोतसिम से क्लास के इख्तिताम तक ठीक ठीक से नहीं पढ़ा जाएगा। क्लास ख़त्म हुई तो वो वापस रूम में आई। मुंह हाथ धोकर तैयार होने में भी काफ़ी वक्त लग गया। उसने एक मोर पंख के सब्ज रंग का पंख को छूता फ्रॉक पहना। फ्रॉक की आस्तीन तंग चूड़ीदार थी और नीचे पजामा था। पूरा लिबास बिल्कुल सादा था। बाल उसने खुले छोड़ दिए और काजल और नेचुरल पिंक लिपस्टिक लगाकर डीजे की तरफ पलटी। कैसी लग रही हूँ। डीजे जो बालों में ब्रश कर रही थी डुक्करों से देखने लगी, बिल्कुल पाकिस्तान का झंडा लग रही हूँ, दफ़ा हो जाओ। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो दोनों अंजुम बाजू और हाले के साथ जहांगीर में वाक़ फुप्पो के घर के सामने खड़ी थीं। फुप्पो को तो बता दिया था, ये ना हो कि वो कहीं मैंने तो इनवाइट ही नहीं किया। डीजे ने आहिस्ता से पूछा। हाँ हाँ, बता दिया था, उसने सरगोशी में डीजे को जवाब देते हुए डोरबेल बजाई। फुप्पो फुप्पो उनसे बहुत तपाक से मिली। लिविंग रूम में पहुंचने तक तौरफ का मामला तमाम हो गया। हया, आज तो तुमने घर में रौनक कर दी। वो वाक़तन बहुत खुश थी। हया उनके घर को अपना समझकर दोस्तों को साथ लाई है, यह ख्याल ही उनको बेहद मुसरत बख्श रहा था। वो इन 2 माह में चंद एक बार ही पप्पू के घर आई थी और पहली 2 दफ़ा के बाद जहान कभी घर नहीं मिला था। ना ही वो उसे बता कर आती थी। इस दफ़ा उसने बिल्कुल नहीं बताया था। वो अंदर ही अंदर ख़ुद को उसका मुजरिम समझ रही थी। उसके टूटे बिखरे रेस्टोरेंट को याद करके वो अक्सर ख़ुद को मलामत करती थी। आपका घर बहुत प्यारा है आंटी। अंजुम बाजी ने सोफे पे बैठते हुए शाइस्ती से
ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ ریگرز تو بہت ہی پیارے ہیں۔ حالے نے فرش پہ بچھے رقص کی جانب اشارہ کیا، اور میری پھپھو بھی بہت پیاری ہیں۔ وہ پھپھو کے شانوں کے گرد بازو ہمائل کیے مزے سے بولی تو پھپھو ہنس دی۔ ڈی جے نے آہستہ سے سرگوشی کی، اور پھپھو کا بیٹا بہت پیارا ہے۔ حیا نے زور سے اس کا پاؤں دبایا اور بس ہی کر کے رہ گئی۔ چلو تم لوگ ادھر بیٹھو، میں بس ابھی آئی۔ اچھے میزبانوں کی طرح پھپھو مسکرا کر کہتے ہوئے راہداری کی طرف مڑ گئیں، جس کے دوسرے سرے پہ کچن تھا۔ کچن کا دروازہ کھلا تھا، صوفوں پہ بیٹھے ہوئے انہیں کچن کا آدھا حصہ نظر آتا تھا۔ پھپھو وہ ان کے پیچھے ہی چلی آئی۔ ارے تم کیوں آ گئیں؟ ان کو کمپنی دو نا۔ وہ فریزر سے کچھ جمے ہوئے پیکٹ نکال رہی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کو کافی ہیں، آپ سنائیں۔ انکل اوپر ہیں، میں نے سوچا ان سے مل لوں۔ جب بھی آتی ہوں عموماً ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے، ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ وہ یہ تو نہیں کہہ پائی کہ جب بھی وہ آتی تھی پھپھو ان کو دوا دے کر سلا دیتی تھی تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو۔ ہاں شاید جاگے ہوئے ہوں، تم اوپر دیکھ لو۔ اچھا، اور جہان کے ریسٹورنٹ کا کیا بنا؟ کچھ لوگوں نے نقصان کر دیا تھا شاید، ذرا سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں اچھا خاصا نقصان ہو گیا ہے اس کا، کافی چڑچڑا رہنے لگا ہے اس دن سے۔ بس دعا کرنا، وہ پرملال لہجے میں کہتے ہوئے کیبنٹ سے کچھ نکال رہی تھی۔ وہ واپس آئی تو ڈی جے اور حالے پھپھو کے گھر کی آرائش پہ تبصرہ کر رہی تھیں، جبکہ انجم باجی بہت غور سے ٹی وی پہ کارٹون نیٹ ورک دیکھ رہی تھیں، جس کے کارٹون ترک میں ڈب کیے گئے تھے۔ اسپانجی میں جو واحد شے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا وہ ٹی وی تھا۔ ان کو مصروف پا کر وہ زینہ چڑھنے لگی۔ کندھے سے لٹکتے شیفون کے سبز دوپٹے کا کنارہ زینوں پہ پھسلتا اس کے پیچھے اوپر آ رہا تھا۔ سکندر انکل کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ہولے سے انگلی کی پشت سے دستک دی، پھر ڈور نوب گھما کر دروازہ دھکیلا۔ کمرے میں نیم تاریکی سے چھائی ہوئی تھی، باہر دھوپ تھی مگر بھاری پردوں نے اس کو روک رکھا تھا۔ سکندر انکل بستر پہ لیٹے تھے، گردن تک کمبل ڈالا تھا اور آنکھیں بند۔ انکل، اس نے ہولے سے پکارا۔ وہ ہنوز بے حس حرکت پڑے تھے۔ وہ چند لمحے تعصب سے ان کا مردہ بیمار وجود دیکھتی رہی، پھر ہولے سے دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ وہ سیڑھیوں کے وسط میں تھی، جب بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ وہیں ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کے رک کر دیکھنے لگی۔ صوفوں پہ آرام سے بیٹھی لڑکیاں بھی تیر کی طرح سیدھی ہوئی تھیں۔ دروازہ کھول کر جہان اندر داخل ہو رہا تھا، ایک ہاتھ میں بریف کیس، دوسرے بازو پہ کوٹ ڈالے، ٹائی کی نوچ ڈھیلی کیے، ہلکی گرے شرٹ کی آستین کوہنیوں تک موڑی۔ وہ بہت تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، پہلے سے کمزور اور مرجھائی ہوئی رنگت۔ دروازہ بند کر کے وہ پلٹا تو ایک دم ٹھٹک کر رکا۔ السلام علیکم۔ وہ جو سیڑھیوں کے وسط میں کھڑی تھی سلام کر کے زینے اترنے لگی۔ جہان نے چونک کر سر اٹھایا، پھر اسے دیکھ کر سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ پھپھو سے ملوانا تھا اپنی فرینڈس کو۔ نائس ٹو میٹ یو۔ بغیر کسی مسکراہٹ کے اس نے کھڑے کھڑے مروتاً کہا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر انہیں سنجیدہ تاثرات کے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ یہ انجم باجی نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پھپھو کا بیٹا جہان، وہ قدرے خفت سے تعارف کرواتے ہوئے آخری زینہ اتر کر صوفے پہ آ بیٹھی۔ وہاں سے کچن کا آدھا منظر دکھائی دیتا تھا۔ جہان کا کوٹ راہداری میں لگے اسٹینڈ پہ لٹکا تھا اور بریف کیس کاؤنٹر پہ۔ وہ خود بھی کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا، پانی کی بوتل منہ سے لگائے گھونٹ بھر رہا تھا۔ ساتھ ہی پھپھو کیبنٹ سے کچھ نکالتی دکھائی دے رہی تھی۔ گھر چھوٹا تھا اور راہداری مختصر، سب کچن میں گفتگو کرتے افراد کی آوازیں صاف سنائی دیتی تھیں۔ نیز زمن جلدی۔ وہ بوتل رکھ کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ہمن سمدھی۔ جواباً وہ ذرا اکھڑے انداز میں درشتی سے ترک میں کچھ بولا تو ڈی جی سے کچھ کہتی حالے نے چونک کر کچن کی طرف دیکھا۔ جہان۔ پھپھو نے تنبیہ نگاہوں سے اسے گھورا۔ اس نے جواباً خاصی تلخی سے کچھ کہتے ہوئے بوتل میز پہ رکھی۔ حالے نے قدرے سے بے چینی سے پہلو بدلا۔ حیا اس کے چہرے کے الجھے تاثرات بغور دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حالے ذرا سوچ کر بولی، حیا استقلال اسٹریٹ میں آج لیوس پہ سیل لگی ہے، وہ چیک نہ کر لیں؟ اٹھنے کا ایک بہانہ۔ حیا گہری سانس لے کر کھڑی ہو گئی۔ ڈی جے اور انجم باجی بھی کچھ سمجھ پا رہی تھیں۔ ہاں چلو میں ذرا پھپھو کو بتا دوں۔ وہ کچن کی طرف آ گئی۔ باقی لڑکیاں صوفے سے اپنے اپنے بیگ اٹھانے لگیں۔
اچھا پھپھو ہم لوگ چلتے ہیں، ہمیں آگے شاپنگ پہ جانا ہے۔ کچن کی چوکھٹ میں کھڑے ہو کر اس نے جہان سکندر کو قطعا نظر انداز کرتے ہوئے بتایا۔ وہ فریج کا دروازہ کھولے کھڑا کچھ نکال رہا تھا۔ ارے ابھی تو آئی تھی، ابھی سے جا رہی ہو؟ پھپھو ایک ملامت زدہ نگاہ جہان پہ ڈال کر تیزی سے اس کی طرف آئیں۔ وہ بے نیازی سے کھڑا پانی پیتا رہا، پھر وہ اصرار کرتی رہی مگر وہ نہیں رکی۔ دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے وہ بظاہر بہت خوش دلی سے ان کو خدا حافظ کر کے باہر نکلی۔ ڈور میٹ پہ رکھے اپنے جوتوں میں پاؤں ڈالنے تک اس کے چہرے پہ مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ وہ اس کی جگہ سے پاٹ سے سختی لے آئی تھی۔ وہ ان چاروں کے آگے خاموشی سے سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ جب وہ کالونی کا موڑ مڑ کر دوسری گلی میں داخل ہوئی تو وہ تیزی سے ہالے کی جانب گھومی۔ ہالے، جہان نے پھپھو سے کیا کہا تھا؟ جانے دو حیا۔ ہالے نے نگاہیں چرائیں۔ اسکارف میں لپٹا اس کا چہرہ قدرے پھیکا سا تھا۔ ہالے، مجھے بتاؤ اس نے کیا کہا تھا؟ حیا، وہ کسی اور بات پہ اپسیٹ ہوگا، تم چھوڑ دو اس قصے کو۔ ہالے نور، چولخ لو، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اس نے کندھوں سے پکڑ کر ہالے کو جھنجھوڑتے ہوئے اس کا پورا نام لیا، چولخ لو، یعنی اس کے گاؤں کے ہالے نور۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر سنو۔ اس نے پہلے پوچھا کہ یہ کب آئیں، پھر کہا کہ ان کے لیے اتنا پھیلاؤ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور پھر اس نے کہا کہ میں سارا دن کتوں کی طرح اس لیے نہیں کماتا کہ آپ یوں ضائع کر دیں۔ اس کے کندھوں پہ رکھے حیا کے ہاتھ نیچے جا گرے۔ بہت آہستہ سے وہ پلٹ گئی۔ حیا چھوڑ دو، انجم باجی نے پیچھے سے کندھا تھپ تھپا کر اسے تسلی دی۔ چھوڑ ہی تو دیا ہے، آج کے بعد میں کبھی پھپھو کے گھر قدم نہیں رکھوں گی۔ میں اتنی عرضہ تو نہیں ہوں کہ میرے مغرور رشتہ دار میری یوں توہین کریں۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سیدھ میں دیکھتے ہوئے اس کے آگے چلتی جا رہی تھی۔ آج اس کا دل بری طرح دکھا تھا۔ اس نے واقعی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ دوبارہ پھپھو کے گھر نہیں جائے گی۔ رات سپونجی کے گرد و نواح پہ اپنے پر پھیلائے ہوئے تھی۔ سبزہ زاروں پہ جمی برف اب پانی بن کر جھیل میں بہتی تھی۔ بہار کی تازہ ہوا ہر سو پھول کھلا رہی تھی۔ روم بلاکس کی چوکور کھڑکیاں باہر سے روشنی دکھائی دیتی تھی۔ رات بیت چکی تھی مگر ہاسٹل جاگ رہا تھا۔ اسپرنگ بریک شروع ہونے میں چند دن ہی تھے اور چھٹیوں سے پہلے یہ ان کی روم میں آخری راتیں تھیں۔ پھر باری باری سب کو اپنے اپنے ٹور پہ نکل جانا تھا۔ خدیجے، حیا، ٹالی اور چیری کے روم میں رونق اپنے عروج پہ تھی۔ حیا کی کرسی پہ سویٹر لینڈس کی سارا ایکسٹینشن کا ریسیور کان سے لگائے بیٹھی تھی۔ مسکراہٹ دبائے انگلی پہ سنہری بالوں کی لٹ لپیٹے وہ کہہ رہی تھی، میرا فیوریٹ کلر تو بلو ہے۔ اوہ، تمہارا بھی یہی ہے مومن؟ وہ کہنے کے ساتھ بمشکل ہنسی روکے ہوئی تھی۔ مومن کافی دنوں سے اس کی توجہ لینے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ اس کو دکھانے کے لیے ہالینڈ کے لطیف کے ساتھ نظر آتی تھی۔ لطیف خالص ڈچ اور کیتھولک تھا مگر افغانستان میں پیدا ہونے کے سبب اس کے ماں باپ نے اس کا نام اپنے کسی افغان دوست لطیف کے نام پہ رکھا تھا۔ یوں وہ تمام فلسطینیوں کا بہت اچھا دوست بن چکا تھا سوائے مومن کے۔ سامنے ڈی جے کی کرسی پہ ہالے بیٹھی تھی اور اس کے مقابل کاؤچ پہ اسپین کی سینڈرا تھی۔ وہ دونوں اپنے درمیان ایک میگزین کھولے تبصرہ کر رہی تھیں۔ اس تھیم کے ساتھ یہ کنٹراسٹ کو کچھ اوور لگے گا نہیں؟ ہالے متذبذب سی سینڈرا سے پوچھ رہی تھی۔ چیری اپنے بینک کی سیڑھی کے ساتھ کھڑی اپنے کی پاؤ آئل کی آدھی شیشی ان کو دکھاتے ہوئے بار بار نفی میں سر ہلاتے ہوئے آئی ڈونٹ بلیو دس کہے جا رہی تھی۔ کسی لڑکی نے کچن میں رکھا اس کا تیل استعمال کر کے اوپر چٹ لگا کر معذرت کر لی تھی، چونکہ جلدی میں ہوں سو پوچھ نہیں سکتی۔ اور چیری کو جب سے ان چند بوندوں کا غم کھایا جا رہا تھا، ان چینیوں کے دل بھی اپنے قد کی طرح ہی ہوتے ہیں، چھوٹے اور پست۔ ٹالی جو اوپر اپنے بنک پہ بیٹھی حیا کو اسرائیلی نامہ سنا رہی تھی، لمحے بھر کو بات روک کر چیری کو دیکھتے ہوئے بولی، پھر سر جھٹک کر وہیں سے آغاز کیا جہاں سے چھوڑی تھی۔ ٹالی کے نزدیک دنیا کا سب سے رسیلا پھل اسرائیل کا تھا، سب سے میٹھا پانی، سب سے خالص شہد، سب سے خوشبودار پھل اور سب سے سہانا موسم اسرائیل کا تھا۔ وہ کہتی تھی اسرائیل جنت ہے، مقدس اور بابرکت زمین ہے، اور اس کے جاتے ہی حیا اور ڈی جے اس کے فکرے میں یوں ترمیم کر لیتی کہ فلسطین جنت ہے، مقدس اور بابرکت زمین ہے۔
اب بھی حیا بہت انہماک سے دونوں ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ جو بھی تھا، اسٹائل نامہ سننے میں مزہ بہت آتا تھا۔ دھیمی آواز میں بات کرنے کے باوجود ان سب کی آوازوں نے مل کر شور کر رکھا تھا، اور اس سارے شور میں ڈی جے اپنے بنک کے اوپر بستر میں لیٹی تکیا منہ پہ رکھے ہوئے تھی۔ ان کی آوازیں بلند ہوتی گئیں۔ اس نے منہ سے تکیا ہٹایا اور چہرہ اوپر کر کے بیزاری سے ان کو مخاطب کیا۔ پلیز شور مت کرو، میرے سر میں درد ہے، مجھے سونے دو۔ اوکے اوکے۔ حالے نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ سب نے شش شش کر کے ایک دوسرے کو چپ کروایا اور دھیمی دھیمی بڑبڑاہٹوں میں بولنے لگی۔ ڈی جے واپس لیٹ گئی اور تکیا منہ پہ رکھ لیا۔ ہاں چاند؟ میں چاند کو ہی دیکھ رہی تھی، سارا جو اپنی لٹ کو انگلی پہ مروڑتے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف کچھ سن کر ذرا گڑبڑائی۔ اچھا، آج چاند نہیں نکلا؟ اوہ، میں نے شاید پھر اپنے تصور میں دیکھا۔ مجھے یہی کلر اسکیم چاہیے، اور اگر اس کے ساتھ ہم یہ پھول کر لیں تو یہ میچ کر جائیں گے۔ پھر یہ رنگ۔ سینڈرا میگزین کے صفحے کو پلٹ کر پیچھے سے کوئی دوسرا صفحہ نکال کر حالے کو دکھانے لگی۔ آہستہ آہستہ ان کی آوازیں پھر سے بلند ہونے لگیں۔ چند ثانیے بعد روم میں پھر سے شور مچا۔ کین سمون پلیز شٹ اپ؟ ڈی جے سخت کھو کر اٹھی اور زور سے چلائی۔ وہ پیچھے 2 گھنٹوں میں کئی دفعہ ان کو خاموش ہونے کا کہہ چکی تھی، مگر بار بار لڑکیوں کی آوازیں بلند ہوتی جاتی تھیں۔ لیکن اس کے یوں چلانے پر ایک دم سے روم میں آوازیں فوراً بند ہو گئیں۔ بس تم آرام کرو، ہم چپ ہیں، اب سب آہستہ بولو۔ اچھا؟ حیا نے جلدی سے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ وہ کچھ بڑبڑاتے ہوئے واپس لیٹ گئی اور کمرے میں سب مدھم سرگوشیوں میں بات کرنے لگے۔ چند پل مزید سرکے، پھر اسٹائل میں ہمارا مقدس درخت۔ سب سے پہلے ٹالی کی آواز بلند ہوئی، پھر سارا، پھر حالے اور پھر چیری، جو ابھی تک سب کو متوجہ کرنے کے صحیح کرتے ہوئے انہیں بوتل دکھا رہی تھی۔ مطلب یہ کہاں کی اخلاقیات ہیں کہ کسی کا تیل اس سے پوچھے بغیر استعمال کر لیا جائے۔ شور واپس لوٹ رہا تھا۔ ڈی جے ایک دم اٹھی، کمبل اتار کر پھینکا، بنک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اتری، اپنی میز پہ رکھا، سویٹر گردن میں ڈالا، ساتھ رکھی 3 کتابیں اٹھائیں، طے کردہ اینک کھول کر آنکھوں پہ لگائی اور خاموشی سے کسی کی طرف بھی دیکھے بغیر باہر نکل گئی۔ اس نے اپنے پیچھے دھڑام سے دروازہ بند کیا تھا۔ روم میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سارا نے بنا کچھ کہے ریسیور کا کریڈل پہ رکھ دیا۔ چیری نے خفت سے اپنی بوتل واپس بیگ میں رکھی۔ حالے اور سینڈرا نے میگزین بند کر دیا۔ بہت سی نادم نگاہوں کے تبادلے ہوئے۔ وہ ناراض ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ حالے بہت آہستہ سے بولی۔ ٹھہرو، میں اسے مناتی ہوں۔ حیا نے کمبل پرے ہٹایا اور بنک کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، میز پہ رکھا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور چپل پہنتے ہوئے باہر نکل گئی۔ پیچھے کمرے میں ابھی تک سناٹا چھایا تھا۔ اسٹڈی ساتھ ہی تھی، اب اسے پتہ تھا ڈی جے وہیں ہوگی۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے رائٹنگ ٹیبل پہ کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ چوکھٹ سے اس کا نیم رخ ہی نظر آتا تھا، پھر بھی وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ رو رہی ہے۔ اس کا دل ایک دم بہت زیادہ دکھا۔ وہ دبے قدموں چلتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ ڈی جے؟ خدیجہ بائیں کنپٹی کی انگلی سے مسلتے چہرہ کتاب پہ چکائے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈی جے، وی آر ریئلی سوری۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے ساتھ بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ڈی جے نے سختی سے ہاتھ چھڑا لیا۔ اسے بے حد ملال ہوا۔ سوری یار، ہم نے تمہارا خیال نہیں کیا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ جواب دیے بنا یوں ہی کنپٹی کی انگلی سے مسلتی کتاب پہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ سر میں درد ہے؟ اس نے ہولے سے پوچھا۔ ڈی جے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹیبلٹ لی ہے کوئی؟ ہاں، وہ ہتھیلی کی پشت سے گیلے رخسار رگڑتے ہوئے بولی تو آواز بھاری تھی۔ صرف یہی بات ہے؟ اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے گھر یاد آ رہا ہے۔ تو رو کیوں رہی ہو؟ سیمسٹر ختم ہونے کے بعد ہم نے گھر تو چلے جانا ہے۔ سیمسٹر ختم ہونے میں بہت دیر ہے، اس نے چہرہ اٹھا کر بےچارگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اینک کے پیچھے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ دیر کہاں ہے، فروری میں ہم ادھر آئے تھے، مارچ گزر گیا، اپریل گزر رہا ہے، مئی آنے والا ہے، جون میں ایگزامز ہوں گے اور جولائی میں ہم پاکستان ہوں گے۔ 5 ماہ تو ختم ہو بھی گئے۔ ڈی جے بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ کیا زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے؟ اس سے بھی جلدی گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اختتام، دی اینڈ، خلاص۔
اس نے ہاتھ جھاڑ کر جیسے بات ختم کی۔ ڈی جے چند لمحے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ حیا نے کل اپنی امی کو خواب میں دیکھا تھا، وہ بہت بری طرح رو رہی تھی، اتنی بری طرح کہ میرا دل ڈر رہا تھا، پتہ نہیں گھر میں سب ٹھیک بھی ہیں یا نہیں۔ میں گھر کا آخری بچہ ہوں اور آخری بچوں کے حصے میں ہمیشہ بوڑھے ماں باپ آتے ہیں، میرا دل ان کے لیے دکھتا ہے حیا۔ میں سمجھ سکتی ہوں، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 3 ماہ تو ہم نے گزارے ہیں نا۔ ہم پاکستان چلے جائیں؟ تم جانتی ہو یہ ناممکن ہے۔ ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے، ہم 5 ماہ ختم ہونے تک ترکی نہیں چھوڑ سکتے۔ میں مستقل جانے کی بات نہیں کر رہی، بس چند دن کے لیے، اسپرنگ بریک میں ہم اسلام آباد چلے جائیں۔ حیا نے گہری سانس لی۔ میری بھی کزن کی شادی ہے، مگر میں اسے قربان کر رہی ہوں، صرف اس لیے کہ اگر ہم ابھی پاکستان گئے تو واپس آتے ہوئے ہمارا دل خراب ہوگا، اور پھر یوں ترکی میں اکیلے گھومنے پھرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اکیلے؟ ڈی جے نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ تمہیں پتہ ہے ہم دونوں یہ اسکالرشپ پروگرام کیوں اپلائی کیا تھا؟ کیونکہ ہم دونوں کو اکیلے آزادی سے وقت گزارنے کا شوق تھا، ایسی آزادی جس میں ابو اور بھائیوں کی روک ٹوک نہ ہو۔ مگر انسان آزاد تب ہی ہوتا ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے، مجھے وہ تنہائی قید کر لیتی ہے۔ ہر آزادی میں چھپی قید ہوتی ہے، جسے اب ہم ترکی میں قید ہیں، اور مجھے لگتا ہے ہم کبھی پاکستان واپس نہیں جا سکیں گے۔ حیا نے جیسے تعصب سے نفی میں گردن ہلائی، پھر نگاہ میز پہ رکھی ڈی جے کی موٹی سی فلسفے کی کتاب پہ پڑھی، جس کے سر ورق پہ سقراط کی تصویر بنی تھی۔ اس کی پیشانی پہ بل پڑے۔ پرے ہٹاؤ ان بوڑھے انکل کو، انہی کو پڑھ پڑھ کے تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، سقراط کو کچھ مت کہو۔ ڈی جے نے تڑپ کر کتاب پیچھے کی۔ افلاطون گواہ ہے کہ سقراط نے کس عظمت و بہادری سے زہر کا پیالہ پیا تھا۔ میری تو 7 نسلوں پہ احسان کیا تھا، وہ تنگ کر کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اور ہم کوئی پاکستان نہیں جا رہے، 7 دن اور ترکی کے 7 شہر، یہ پروگرام ہے ہمارا۔ ڈن ڈن۔ ڈی جے مسکرا دی۔ اور سنو، آج ٹائم چینج ہو گیا ہے، گھڑی 1 گھنٹہ آگے کر لو۔ وہ ڈی جے کو نارمل ہوتا دیکھ کر ٹالی کا اسرائیل نامہ سننے واپس چلی گئی۔ اوہ نہیں، یہاں بھی وہی مشرف والا نیا ٹائم، پرانا ٹائم۔ ڈی جے نے جھنجھلاتے ہوئے کتاب کھول لی۔ اسے نئے ٹائم پرانے ٹائم سے زیادہ کوفت کسی شے سے نہیں ہوتی تھی۔ ٹاکسم اسکوائر کا مجسمہ آزادی بہار کے پھولوں کی خوشبو میں بسا ہوا تھا۔ صبح کا وقت تھا، اور مجسمے کے گرد دائرے میں اگی گھاس پہ سرخ، زرد اور سفید ٹیولپس کھلے تھے۔ فضا میں تازہ پکے پھلوں کی رسیلی مہک تھی۔ وہ دونوں اس ٹھنڈی میٹھی ہوا میں ساتھ ساتھ چلتی استقلال اسٹریٹ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ دونوں نے سیاہ کوٹ پہن رکھے تھے اور بازو میں بازو ڈال رکھا تھا۔ وہ اتنی دفعہ استقلال اسٹریٹ آ چکی تھیں، بہت سی دکانیں تو انہیں حفظ ہو چکی تھیں، اس کے باوجود وہ آج تک اس طویل ترین گلی کے اختتام تک نہیں پہنچ سکی تھیں۔ ان کے تمام دوست اور روم فیلوز کل ہی اپنے ٹورز پہ نکل چکے تھے۔ انہوں نے آج سارا دن استقلال اسٹریٹ میں شاپنگ کر کے کل صبح بس سے کپادوکیا جانا تھا۔ آج وہ خوب بھاؤ تاؤ کر کے شاپنگ کرنے کا پروگرام بنا کر آئی تھیں، کیونکہ ویسے بھی پاکستانی سیاحوں کے لیے ترک فوراً نرخ کم کر دیے جاتے تھے۔ 7 دن 7 شہر، کتنا مزہ آئے گا نا؟ ڈی جے نے چشم تصور سے خوبصورت ترکی کو دیکھتے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ مزہ تو چھوٹا لفظ ہے ڈی جے، مجھے تو خود پہ رشک آنے لگا ہے۔ کیا زندگی اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے؟ وہ دونوں استقلال اسٹریٹ میں داخل ہو گئی تھیں۔ وہاں ہمیشہ کی طرح رش تھا، دونوں اطراف میں بنے ریسٹورنٹ اور دکانوں کی رونق عروج پہ تھی۔ ترکی کا نقشہ ہمارے پاس ہے، ہم روز ایک شہر جائیں گے، ایک رات ادھر قیام کریں گے، اور پھر وہاں سے قریبی شہر کی بس پکڑ کر آگے چلے جائیں گے۔ جو 7 دنوں میں ہمارے 7 شہر ہو جائیں گے، اور کپادوکیا میں ہاٹ ایئر بلون کی فلائٹ بھی لیں گے۔ کتنا مزہ آئے گا حیا، جب ہم بلون کی ٹوکری میں بیٹھے اوپر فضا میں تیر رہے ہوں گے اور پورا ترکی ہمارے قدموں تلے ہوگا۔ وہ دونوں بہت جوش و جذبے سے منصوبے بناتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھیں۔ ایک طرف برگر کنگ کا بورڈ جگمگا رہا تھا۔ ڈی جے نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ سنو حیا، جہان کو بھی ساتھ چلنے کو کہیں، اس کا تو نام بھی مت لو۔ وہ سیٹ میں دیکھتے ہوئے آگے چلتی گئی۔ ابھی وہ اس کے ریسٹورنٹ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یار معاف کر دو نا، وہ کسی اور بات پہ اپسیٹ ہوگا۔ مگر میں اسی بات پہ اپسیٹ ہوں، کوئی ضرورت نہیں اس سے ملنے کی۔
وہ اسے بازو سے ذرا کھینچ کر آگے لے آئی۔ میرا میگرین سارا ٹرپ خراب کرائے گا۔ ٹیبلٹ لی تھی مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ڈی جی کو پھر سے سر میں درد ہونے لگا۔ اور میرا ٹرپ میرا غیر رجسٹرڈ فون خراب کرائے گا۔ میں نے کوٹ کی جیب سے آلے کا بھدا ترک فون نکال کر مایوسی سے اسے دیکھا۔ اس کی بیٹری جلد ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں دوسرے شہروں میں پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے۔ میں اپنے پاکستانی فون کو رجسٹر کروا لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے مگر پہلے جوتے دیکھ لیں۔ وہ دونوں ایک شو اسٹور کا دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ دروازہ ذرا بھاری تھا، مشکل سے کھلا۔ حیا چھمبے سے دروازے کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ عجیب بات تھی کہ جس اگلی دکان پہ وہ گئی تھی اس کا دروازہ بھی زور لگا کر دھکیلنے پہ پیچھے ہوا۔ آج استقلال جدیسی کے دروازوں کو کیا ہوا ہے؟ ڈی جے بھی محسوس کر کے ذرا حیرت سے بولی۔ ایفیا کی دکان استقلال اسٹریٹ میں ذرا آگے جا کر ملی۔ وہ دونوں اکٹھی چوکھٹ تک آئیں اور لاشعوری طور پر ایک دم بہت زور سے دروازے کو دھکا دیا۔ وہ گلاس ڈور بے حد باریک اور نازک شیشے کا بنا تھا۔ وہ گویا اڑتا ہوا جا کر مخالف سمت میں کھڑے اسٹینڈ سے ٹکرایا اور زوردار چھناکے کی آواز آئی۔ لوہے کے اسٹینڈ کا کوئی ہک نکلا ہوا تھا۔ اس کی ضرب زور سے لگی اور دروازے کے اوپری حصے سے شیشے کے ٹکڑے چھن چھن کرتے فرش پہ آ گرے۔ وہ دونوں ایک دم ساکت سی آدھے ٹوٹے دروازے کو دیکھ رہی تھیں۔ کاؤنٹر کے نچلے دراز سے کچھ نکالتے سیلس مین نے چونک کر سر اونچا کیا۔ ٹوٹے دروازے کو دیکھ کر اس کا پورا منہ کھل گیا۔